السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور دن قیامت پر، قیامت کے دن پر۔ وما ہم بمؤمنین، اور وہ ہرگز مومن نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے۔ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اور دراصل کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو اور نہیں دیتے۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں، بلکہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، اور واقعی میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں قرآن کریم کا شک و شبہ سے بالا تر ہونا بیان کرنے کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے یہ فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے بارے میں فرمانے لگے کہ قرآن کریم کا شک و شبہ سے بالا تر ہونا بہت دور ہے، یعنی قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور قرآن کریم میں کوئی شک بھی نہیں ہے، کوئی شک کرنے والی چیز بھی نہیں ہے۔ تو یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی 20 آیتوں میں اس کے ماننے والوں کو اور اس کے نہ ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بیان کر کے ہے، ذکر کر کے ہے۔ تو اول 5 آیتوں میں تو ماننے والوں کا ذکر ہو گیا تھا متقین کے عنوان سے، کہ متقین لوگ کون کون ہی، 5 قسم کے لوگ ہی۔ پھر 2 آیتوں میں ایسے نام ماننے والوں کا ذکر تھا جو بالکل کھلم کھلا اللہ کا انکار کرتے تھے، 2 آیتوں میں تو ان کا ذکر ہو گیا، 7 آیتوں کا ذکر ہو گیا۔ تو اب بقیہ 13 آیتوں میں اللہ ایسے منکرین اور کفار کا ذکر کرتے ہیں جو بظاہر سامنے تو مسلمان ہی، مگر حقیقت میں انہوں مسلمان نہیں۔ ان کو قرآن نام دیا ہے منافق، ان کو قرآن نام دیا ہے منافق۔ تو پہلی 2 آیتوں میں منافقین کے متعلق، یعنی اب میں جو پڑھا ہوں 2 آیتیں، یہ منافقین کے بارے میں ہے کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، پھر بھی اللہ فرما رہا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں۔ بھئی اللہ پر ایمان لائے ہیں اور قیامت کے دن پر بھی ان کا ایمان ہے، پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ وہ مومنین نہیں ہیں، چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے، حالانکہ وہ چال بازی خود اپنے اوپر کر لے رہی، ان کو معلوم نہیں، کیونکہ اللہ خود صاف فرما رہا ہے۔ تو اللہ یہ 2 آیتوں میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ انہوں جو دعویٰ کر رہی ہیں، دیکھو کہ ہمیں ایمان والے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا رہی ہیں، ہمیں قیامت کے دن پر ایمان لا رہی ہیں، تو اللہ ان کے دعوے کو جھوٹ بنا رہا، جھوٹ بتا رہا۔ اللہ ان کے دعوے کو کیا بتا رہا؟ جھوٹا بتا رہا ہے، یعنی ان کا دعویٰ جھوٹا ہے،
حالانکہ اللہ پر ایمان ہے، خود پیدا کرنے والے خالق پر ایمان ہے ان کا، اور قیامت کا دن جسے بہت سارے نہیں مانتے لیکن انہیں اس سے بھی مان رہی، لیکن پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے نہیں ہیں، ان کو ایمان والے مانو نہ کو، یہ ایمان والے نہیں۔ اب بظاہر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ چال بازی کر رہی ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے۔ بھئی اللہ کی ذات تو چال بازی سے پاک ہے، اللہ سے کوئی چال بازی کر سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی ہوشیاری کر سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ ہاں، اللہ کے ساتھ کوئی دغا بازی کر سکتا ہے؟ پھر اللہ خود کیوں فرما رہی یخادعون اللہ والذین آمنوا؟ وہ اللہ سے چال بازی کر رہی ہیں، وہ اللہ سے دغا بازی کر رہی ہیں، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہی ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ تو محض اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ خود دھوکہ دینے والے بھی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہمیں اللہ کو دھوکہ دے رہے، حالانکہ نہیں سمجھتے تھے، انہوں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ان کو معلوم تھا، لیکن دھوکہ دیتے تھے رسول اللہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے تھے، اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ چال چلتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چال چلتے تھے۔ اس حیثیت سے اللہ فرماتا ہے کہ رسول کے ساتھ چال بازی کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ چال بازی کرتے تھے، تو اس حیثیت سے اللہ کے ساتھ بھی چال بازی کرنے کو اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو انہوں کے تابع چال بازی کر لندے، یہ ایمان والوں سے تو چال بازی کر سکتے نہیں، یہ رسول اللہ سے چال بازی نہیں کر سکتے، اور اللہ سے بھی چال بازی نہیں کر سکتے۔ کئی کو اللہ تو کیا ہے ان کے ہر وما اللہ بغافل عما یعملون، جو کچھ بھی کرو اللہ غافل ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے، ہاں ہے کہ نہیں؟ اللہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا اللہ ان کی چال بازی کو نہیں جانتا کیا؟ پھر اچھا بھئی اللہ تو چال بازی کو پہچان لیتا ہے، اللہ سے چال بازی مشکل ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق نہ، اللہ بنایا ہے ان کو، اپنے نبی بنایا ہے، انسان بنایا ہے، تو ان سے تو چال بازی ہو سکتے نا، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جبرائیل کے ذریعے معلوم کراتا تھا کہ انہوں تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہی سو، معلوم کراتا تھا کہ نہیں؟ طائف کا سفر، مدینہ کی طرف ہجرت، فتح مکہ کی خوشخبری، جنگ بدر کی خوشخبری، جنگ احد کی خوشخبری، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قبر کے بارے میں، عذابات کے بارے میں، سب کون بولے سو؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری زبان میں کچھ بھی ہو لکھو، اس لیے کہ میں ہوش میں ہوں یا ہوش میں نہ ہوں، لیکن میری زبان سے حق نکلتا۔ کیوں؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میری زبان سے نکلنے والی ہر بات اللہ کی ہے، یعنی زبان میری ہے لیکن میری زبان سے بولنے پر جو مجھے مجبور کرا رہا وہ میرا اللہ ہے۔ میری زبان سے ہر بات بولنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، یعنی اللہ بولنے کراتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جبرائیل کے ذریعے معلوم کراتا تھا کہ انہوں منافقین ہیں، تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہے، تمہارے ساتھ کیا کر رہی انہوں؟ کھیل کھیل رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو یہ ہو سکتا ہے نہیں کہ صحابہ کو معلوم نہیں ہوا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات اپنے صحابہ سے کیا کرتے تھے؟ بتایا کرتے تھے، صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو اب انہوں جو چال بازی کر رہی، انہوں جو نخرے کر رہی منافقین، یہ اللہ کو بھی معلوم ہے اور اللہ کے رسول کو بھی معلوم ہے اور مومنین کو بھی معلوم ہے۔ تو جب سب کو معلوم ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کو نخرے کر رہا ہے، ہونا آپ کو اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ معلوم ہوگا انہیں خراب کر رہا ہے، اسے معلوم نہیں ہے، پھر بھی کتنی ایکٹنگ کرتا رہتا نہیں انہیں، اچھا بننے کی ایکٹنگ کرتا رہتا ہے، اندر ہنس لیتے رہتے، تیرے کتنے کام دیکھ ہی رہے ہمیں، ارے بس سب میں پاپ اسے معلوم ہی چھتا نہیں، جب اسے معلوم ہوتا ڈر جاتا۔ تو یہ حالت ان کی کہ انہوں سمجھتے تھے رسول اللہ کو معلوم نہیں کہ ہمیں کیا کر رہی ہیں، اندر سے کفر چھپا کر ہی سامنے سے مسلمان بنے ہی، صحابہ کو معلوم نہیں کہ ہمیں اندر سے کفر چھپا کر ہی سامنے سے ایمان میں ہی، کیونکہ ان کو معلوم نہیں، حالانکہ اللہ فرماتا ہے وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، انہوں سمجھتے تھے کہ ہمیں چال بازی کر رہی، حالانکہ وہ چال بازی خود اپنی ذات سے کر لیتے تھے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی الحمدللہ۔ لیکن دیکھو اصل بات جو ہے، اللہ فرماتے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ،
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، تو دو چیزوں پر ایمان لانے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ یہ ایمان والے نہیں اس نے، حالانکہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے تو انہوں ایمان والے اس نہیں، قیامت کے دن پر ایمان ہے تو انہوں ایمان والے اس نہیں، پھر بھی اللہ کیوں ان کو ایمان والے نہیں بول رہا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ جو منافقین کا ذکر یہاں ہو رہا نہیں، وہ منافقین یہودی تھے۔ کون تھے انہوں؟ یہودی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یہودی ایمان کہیں کہ تو صاحب کتاب انہوں، کتاب ملی ہے بھائی ان کو، تورات ملی ہے، یہ کیا ہو؟ تورات ملی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کیا ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہی انہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب مل کر ہے یہودیوں کو، تو صاحب کتاب انہوں، حالانکہ ان کو نبی ملے ہی، ان کو کتاب ملی ہے، تو وہ اللہ پر ایمان لائیں ہی اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں، پھر بھی کہیں کو اللہ فرما رہا ہے یہ ایمان والے نہیں۔ بھئی اللہ پر ایمان لائیں، ہم مانتے، قیامت کے دن پر بھی ایمان لائیں، ہمیں مانتے، لیکن اس زمانے میں جو نبی تھے، کون سے نبی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آ جانے کے بعد کوئی نبی کی نبوت نہیں آتی، میری کتاب آنے کے بعد کوئی کتاب پر عمل نہیں۔ تو جو اصل چیز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، وہ نہیں مانے انہوں۔ مانے کیا؟ ہمارے نبی کو مانے رہتے تھے، ایمان لاتے تھے نہیں، کئی منافق بنتے تھے، سامنے سے مسلمان اندر سے کافر کئی بنتے تھے۔ اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے۔ ایک آدمی اللہ سے تو محبت کر رہا ہے، اللہ پر تو ایمان ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا ہے، تو اسے ایمان والا کہہ سکتے کیا؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو جیسے آج کل ہمارے ہندوستان میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں بھی سب بھی یہی کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو چلانے والا ایک ہی اللہ ہے، نام الگ الگ دیتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں پوری دنیا کا نظام چلانے والا ایک ہی اللہ ہے، لیکن اس کے اس کے دوست زیادہ ہیں، اس کے قریب والے زیادہ ہیں، ہمیں ان کو پکڑے تو کام پورا ہوتا ہے۔ ہر ایک کا عقیدہ یہ 6-7 آج کل اللہ معاف فرمائے کہ مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ آ گیا، لوگ مثالیں دیتی کہ اللہ جج ہے اور اللہ کے جتنے بھی قریب ہی نہیں انہوں وکیلاں ہیں۔ کیا مثال دے رہی؟ اللہ جج اور انہوں وکیلاں۔ کبھی جج کا قانون پڑھے رہے تو نہیں، لا کا قانون معلوم رہا تو نہیں۔ لا کا قانون یہ ہے کہ جتنا بھی چاہے کورٹ میں بات کرو، جتنا بھی چاہے کورٹ میں بات کرو، جج صرف باتوں کو ایموشنل ہو کو باتوں کو لے کو فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کر سکتا کیا؟ مین کام جج کا کیا؟ پروف ہونا، ثبوت ہونا۔ ثبوت رہا فیصلہ کرنا انہیں، ثبوت نہیں رہا، جب تک ثبوت نہیں آتا تب تک فیصلے کو پیچھے ٹالتا چلتا۔ اس لیے آج کتنے سارے آج بھی کیس کیا ہو رہی؟ پڑھے ہی ٹوکریوں میں پڑھ کر ہی، کہ تو فیصلے نہیں ہو رہی، کہ تو ابھی بھی ثبوت نہیں ہے۔ تو قانون بھی ہے ضروری، اگر کوئی بھی جج اپنی مرضی سے فیصلہ کر ڈالے گا نا، دوسرے دن انہیں زندہ نہیں رہتا، اسے مار ڈالتے، جان سے مار ڈالتے۔ ارے بس بہت سارے ججوں کو تو کورٹ میں جانے سے پہلے ایک بار چھوٹا ٹرائل دکھا کے چھوڑ دی۔ ارے بس میں تمہیں ایک نا فیصلہ کر ڈالے، تمہاری بچی وہاں جاتی ہے کالج کو، تمہارا بچہ وہاں جاتا ہے ڈیوٹی کو، تمہاری بیوی شام کو نکلتی ہے شاپنگ کو۔ ارے بس میں ایک بار دیکھ لو، تمہاری بھی کار ہے، تمہارے ہاتھ میں بھی اسٹیئرنگ رہتی ہے، ہمارے پاس لہاری ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ لہاری ہے۔ تو انہیں بولتا ہے ٹھیک ہے، ثبوت کیا ہے؟ وہ ایک ٹرائل دکھاتی ہوں اسے۔ کتنا بھی وکیل خاص رندے چیخ مار مار کو بولیں دے، لیکن جج بولتا ہے نہیں بھی معاف کرو، ثبوت کیا ہے؟ کیا ہے کہ نہیں ہے؟ قانون ہے کہ نہیں؟ اسی لیے جو بازو ہے نہیں مورتی، اسے کپڑا بن کو چھوڑی، اسے کئی کو قانون اندھا ہے۔ قانون کیا ہے؟ اندھا ہے کہ یہاں صرف ثبوت دیکھا جاتا ہے۔ کیا دیکھا جاتا ہے؟ ثبوت دیکھا۔ جوڑے تو بھی جوڑے، دنیا بھی جج کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہے۔ اللہ اپنے فیصلے کا مالک ہے کہ نہیں؟ اللہ ثبوت دیکھتا ہے۔ کتنے قصے بتاؤں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے جنت میں بھیجا،
کتنے قصے سنتے نہیں. ایک نیکی کی ضرورت تھی, پورا میدان حشر پھریا انہیں, ایک نیکی دیو, ایک نیکی دیو, ایک نیکی دیو, کوئی ایک نیکی دیے نہیں. ایک آدمی بیٹھ کرتا رہا, اللہ کے بندے ادھر آ, میرے پاس ایک نیکی لے لے چل جا. بھائی تجھے, ارے ایک نیکی لے کو میں جنت میں جا سکتا نہیں, اس لیے تو ایک نیکی تجھے ضرورت ہے, کیا کر لے جا. ارے بس سر میں تو انہیں نیکی لے کر آیا, کہنے لگا اللہ مجھے ایک نیکی مل گئی. حدیث سے حدیث بول رہا ہوں سو, اللہ مجھے ایک نیکی مل گئی. اچھا نیکی مل گئی, کون دی ہے؟ اللہ فلاں آدمی دیا, اسے بلا لگاؤ, اسے بلا کر بھیجتی. کیوں بھائی تجھے نیکیوں کی ضرورت نہیں؟ اللہ ایک نیکی رکھ لے, میں کیا کروں, مجھے جنت نہیں ملتی ایک نیکی سے, اس لیے میں اسے دے دیا پاپ, انہیں جان دے. اچھا آج میرے سے بڑا سخی بنتا کیا؟ آج دینے والی ذات کوئی ہے تو وہ صرف میری ذات ہے, اس لیے تو بھی جنت میں جا اور تو بھی جنت میں جا. کیا ہے یہاں ثبوت؟ کیا ہے اس کے پاس جنت میں بھیجنے کے لیے؟ جنت میں بھیجا نہیں اللہ. کسی کو ہے ہمت اللہ سے سوال کرنے کی؟ ہے ہمت؟ وہ دنیا کا کورٹ, دنیا کا جج ایسا فیصلہ کرتا لندے نہیں رہتا. پاپو نے کل کے دن اس کی فوٹو لگا کر رکھ کیا کرتے پاپا, پھول کا ہار دیکھو, بولتی کہ پاپ کا لچھس ہے, آ جائے نہیں. جوڑ دیں دیکھو, کتنا تعجب ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ جوڑ رہی. اللہ جج, انہوں سب وکیلاں, اور وکیل اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے کہ بہت سارے اچھے مخلص وکیل بھی ہیں, بہت سارے اچھے مخلص بھی ہیں, لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو اس وکالت کے نام کو کیا کر دیے ہیں, خراب کر دیے. اس وکالت کے نام کو کیا کرتا نہیں, خراب کر کے چھوڑ دیے. ارے بس تو اللہ اپنے فیصلے کا مالک ہے. کفل کا نام سنے ہی نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کفل نامی آدمی کیسا عیاش تھا, کیا تھی اس کے پاس نیکیاں. ایک عورت کے اوپر بول رحم کر کے پیسے دے کے بھیج دیا کہ جا, میں کتا جیسا انسان ہوں, مجھے دعا کر دو. سجدے میں گر کو روتا روتا مر گیا. اللہ معاف کرے نہیں, کیا تھا اس کے پاس عمل. تو اللہ اپنے فیصلے کے مالک ہیں. اللہ ثبوت نہیں دیکھتے, اللہ کسی کے ایموشنل ہونے کو نہیں دیکھتے, اللہ کسی کے رونے کو نہیں دیکھتے. اللہ اپنی فیصلے اپنی مرضی کے مالک ہے. اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے, کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا, اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا. تو ہر دنیا میں یہی ہے کہ سب اللہ کو مانتی لیکن نام الگ الگ دیتی, اور نام الگ الگ دینے کے بعد کیا کرتی, اللہ کے ساتھ شریک جوڑ دیتے. سوچتا تھا اللہ ہے, ایک ہی معبود ہے پوری دنیا کو چلانے والا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ہی جو ہماری سفارش کرتی, ہم نہ پروٹوکول دیتی, ہمارا نام جاگ بڑھاتی, کیونکہ پورے ہی. تو صرف اللہ کو مان لینے سے کافی نہیں ہے, صرف اللہ کو مان لینے سے کافی نہیں ہے, صرف اللہ کی ذات پر ایمان لانے سے کافی نہیں ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے, قل, حضور آپ کہہ دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے, فاتبعونی, تو میری سنتوں پر چلو. کو بولو, تمہیں لوگوں کو بولو کہ کوئی بھی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں, نبی کی سنتوں پر چلو کو تمہیں بولو. کیوں؟ جو نبی کی سنتوں پر چلتا ہے یحببکم اللہ, اللہ پیار کرتا ان سے, اور صرف پیار نہیں کرتا اللہ, ویغفر لکم ذنوبکم, اور اللہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. اللہ کیا بھی کر دیتا ہے, گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. ارے بس میں اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے, من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی بات مان لیا وہ اللہ کی بات مان لینے کے برابر ہے. جو رسول کی اطاعت کر لیا وہ اللہ کی اطاعت کرنے کے برابر ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو کچھ نہیں لے کر نہیں آئے, اپنی طرف سے تو کچھ نہیں بتائے, جو بھی بتاتے تھے اللہ کی طرف سے بتاتے تھے. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ وہ جتنا بھی اللہ پر ایمان لائیں, میرے اوپر ایمان لائیں, قیامت کے دن پر ایمان لائیں, پھر بھی وہ مومن نہیں, اس لیے کہ وہ اصل جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں مانے. اصل جو ہے قرآن اسے نہیں مانے, قرآن کا انکار کرے. کس کا انکار کرے؟ قرآن کا انکار کرے, ہمارے نبی کا انکار کرے. ایک تو یہ ہو سکتا. دوسرا کیا, ظاہر یہ ہے کہ یہود اس معنی کے اعتبار سے نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. کیوں؟ ایک طرف وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے, کیا بولتی ہوں نا,
عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے، اور آخرت کے معاملے میں بھی غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں نبیوں کے بچے ہیں. ہمیں کیا ہیں؟ یہود کیا بولتی؟ ہم نبیوں کے بچے ہیں، ہم اللہ کے بچے ہیں. حالانکہ ایمان والے چنو، صاحب کتابی چنو، یعنی کتاب والے، لیکن ہم بچے ہیں کیوں بولتے تھے؟ تو ظاہر سے یہ بات نہیں کہ ان کی ہمیں اللہ کے بچے ہیں کہ تو اللہ کو ڈائریکٹ ہمیں اللہ کو پیدا ہوئی، یہ مطلب نہیں تھا ان کا. لیکن بولتے تھے جیسا آج کل ہمیں محبت سے گلی میں کھیلنے والوں کو بیٹا ادھر آ تو ہمارا بیٹا بن جاتا انہیں، بچے ادھر آ تو ہمارا بچہ بن جاتا انہیں محبت سے. تو یہ بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بچے ہیں، ہم نبیوں کے بچے ہیں، ہم جو مرضی چاہیں گے کریں گے، ہمارے نبی ہم نہ کیا کر لیں گے؟ جنت میں لے کر جائیں گے. ان کا یہ عقیدہ تھا آخرت کے اعتبار سے. ایمانی اعتبار سے تو عقیدہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، یہاں گئے کام سے. آخرت کے اعتبار سے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ آخرت میں ہمارے نبی ہم نہ بچا لیتی. کون نبی؟ ہم نہ بہت سارے نبی آ کوئی، موسیٰ علیہ السلام آ کوئی، یعقوب علیہ السلام آ کوئی، ایسے بہت سارے نبی آ کوئی، انہیں ہم نہ بچا لیتی. کہیں کہ تو ہمیں نبیوں کے بچے، ہماری جو نسل ہے اس نسل میں 2000 سے زیادہ انبیاء آ کر. بنی اسرائیل میں کتنے نبی آئے تھے؟ 2000 سے زیادہ. بعض علماء فرماتی 3500 انبیاء. اتنے نبی آ کر ہی ہمارے نبی ہم نے بچا لیتی. اس لیے ہمیں دنیا میں جو مرضی چاہے کرتے، جو مرضی چاہے کرتے. تو اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ صرف اللہ پر ایمان لانے کو انہوں عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا. قیامت کے دن پر ایمان لائیں گی، لیکن قیامت کے اعتبار سے بھی انہوں کیا کرتے ہیں؟ ہمیں نبیوں کے بچے ہی، ہمیں اللہ کے بچے ہی، ہم نہ پکڑ نہیں ہوتی، ایسا کہتے ہیں. اچھا، اب نفاق اب کے زمانے میں ہے کیا؟ ابھی منافق ہیں کیا؟ تو دیکھو، منافق 2 طریقوں سے معلوم ہوتا تھا اس زمانے میں. کتنے طریقوں سے؟ 2 طریقوں سے. ایک طریقہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم کراتا تھا. پہلا طریقہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے معلوم کراتا تھا کہ انہوں منافق ہیں. سامنے سے تو مسلمان ہی، لیکن انہوں اصل میں مسلمان نہیں. انہوں کیا ہی منافق ہیں، کیونکہ اللہ معلوم کراتا تھا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ان کے کاموں سے، ان کے بعض عقیدوں سے، ان کے کاموں سے، ان کے باتوں سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ اسلام کے کھلا مخالف ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں. معلوم ہوتا تھا ان کے کاموں سے، ان کے باتوں سے. کہ تو بعض اسلام کے عقیدوں کو انہوں بالکل مذاق سے اڑاتے تھے، عقیدوں کو. ارے بات سب میں تو 2 طریقوں سے معلوم ہوتا تھا انہوں منافق ہیں. پہلا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحی کے ذریعے معلوم کراتا تھا کہ انہوں منافق ہیں. دوسرا طریقہ کہ اسلام کے خلاف ایسی باتیں کرتے یا ایسے کام کرتے کہ اچھا معلوم ہو جاتا تھا کہ نہ کیا ہی اسلام کے دشمنی، لیکن پھر بھی سامنے سے کیا کر رہی ہیں؟ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر. ایک مسلمان ہو اللہ کی ذات سے مذاق اڑا سکتا ہو، ایک مسلمان ہو نبی کی شان میں گستاخی کر سکتا ہو، ایک مسلمان ہو صحابہ کی شان میں گستاخی کر سکتا ہو. کیوں؟ ایمان والا کہتے ہیں کسے؟ آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت. تو اللہ خود کہتا ہے کہ نبیوں کو مانو، اللہ خود کہتا ہے کہ صحابہ سے میں راضی ہوں، اللہ خود کہتا ہے کہ میرے نیک بندوں سے میں خوش ہوں. تو میرا کیا حق بنتا میں ان کی شان میں گستاخی کرنے کا؟ تو شروع میں گئے ہمیں، پھر وہ کتابوں پر بھی ایمان ہے، فرشتوں پر بھی ایمان ہے، نبیوں پر بھی ایمان ہے. ہمیں شروع میں فیل ہو جاتی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اچھا، آج کے زمانے میں ہیں کیا منافقین؟ تو دیکھو آج کے زمانے میں ایک چیز تو ختم ہو گئی ہے. کیوں؟ کیا ہو؟ وحی. کیا ختم ہو گئی؟ وحی. اب وحی سے تو معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں کیا ہی منافق ہیں. اب ایک عمل سے تو معلوم ہو جاتا. کوئی بھی سامنے سے تو مسلمان بول رہا ہے، لیکن اندر سے اسلام کے کاموں سے پسند نہیں، اسلام کے عقیدوں کو مذاق اڑاتا، عقیدوں کا مذاق اڑاتا، شریعت کے ساتھ مذاق کرتا، قرآن اور حدیث کے ساتھ مذاق کرتا ہے، شریعت کے اصولوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. تو ایسے آدمی کو علماء نام دیے ہیں ملحد. ایسے آدمی کو علماء کیا نام دیے ہیں؟ ملحد. اور اللہ قرآن میں بھی فرماتا الذین یلحدون فی آیاتنا، کہ کیا ہے اللہ ان کو نام دیے ہیں قرآن میں، آرے باسد میں. اور حدیث میں اس کو زندیق بول کر ہی، حدیث میں سے کیا بول کر ہی؟
زندیق، ارے بات قرآن میں ملحد، حدیث میں اس کو زندیق، چونکہ انہوں اب مسلمان ہو کو اسلام کے ساتھ، اسلام کے احکام کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ مذاق اڑا رہی، تو اب ان کو کیسے مسلمان کہا جا سکتا؟ اسی لیے علماء بار بار بولتے رہتی ہیں کہ کوئی بھی تم نہ اسلام کا کام تم نہ کرنے دل نہیں چاہ رہا، نہیں مذاق اڑاؤ، کیا اڑاؤ کو؟ مذاق اڑاؤ کو۔ مذاق کی سزا بڑی خراب ہے، کوئی معمولی چیز نہیں، اور خصوصاً جو بڑے طبقے کے مانے جاتے لوگ، جو بڑے درجے کے حکمران ہی، ذمہ داران ہی، اور جو بڑے بڑے طبقے کے لوگ ہی، انہوں خصوصاً مذاق اڑائے گا نا، پوری دنیا دیکھتے ہوں۔ آج بڑے بڑے لوگ جو ذمہ دار قسم کے معلوم مانے جاتی اسلام میں، انہوں شریعت کا مذاق اڑاتے، بہت سارے طلاق کے بارے میں منہ کھولتے، بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو کر، بہت سارے مسجدوں میں اذان کے بارے میں منہ کھولتے، بہت سارے شریعت کے مسائل میں منہ کھولتے مسلمان ہو کر، اور ایسے کہ سوشل میڈیا میں ان کو وائرل کیا جاتا ہے، ہاں ٹی ویوں میں ان کو وائرل کیا جاتا ہے، موبائلوں میں ان کو وائرل کیا جاتا ہے، نیوزوں میں ان کو وائرل کیا جاتا ہے۔ انہوں یہ نہیں سمجھتے کہ میری بات پوری دنیا سن رہی ہے، میری بات کا اثر میں مسلمان ہوں، میری بات کا اثر پوری دنیا کے مسلمان لیتی ہوں، ان کو معلوم نہیں۔ کوئی بھی غیر مسلم دیکھو اپنے جو مذہب ہے اس کی برائی نہیں کرتا، سوشل میڈیا میں کھلم کھلا برائی نہیں کرتا، کیونکہ تو انہوں اتنا دل سے اسے چاہتی، شیطان ان کو اس میں اتنا کیا کر ڈالا ہے، ملوث کر کے چھوڑ ڈالا ہے۔ لیکن آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو اسلام پسند ہے، کیونکہ دعوے کرتے ہیں ہم نہ اسلام پسند کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ کہا ہے، اسلام میں وہ کہا ہے، اسلام میں یہ بول کر نہیں ہے، اسلام میں یہ کر کے نہیں ہے، اسلام میں وہ کر کے نہیں ہے، وہ بڑے بڑے عقیدوں کا انکار کر ڈالتے، ٹکرا ڈالتے۔ تو اب ان کو تو منافق تو نہیں بولا جا سکتا، ارے بس تو اب ان کو کافر بولا جائے گا۔ کیا بولا جائے گا؟ کہ تو اب منافقین کو سب کو الگ الگ کر لینا ہوتا، کیا انہوں منافقین و کافرین و مشرک ہو، اس لیے انکار کر رہی، اس لیے انہوں کس کی لسٹ میں آ جاتی؟ کفار کی لسٹ میں آ جاتی۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ زمانۂ نبوت کے بعد نفاق کی یہی صورت ہے جس کو پہچانا جا سکتا ہے، اور ایسے کام کرنے والے کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ منافقین کا قضیہ ختم ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اب جو بھی ایسے کام کریں گے، یعنی سامنے سے تو مسلمان ہی لیکن اندر سے پورا کا پورا کفر کو پسند کرتی، کفر کے کاموں کو پسند کر رہی، کفر کے ان کے عیدوں کو پسند کرتی، ان کے عیدوں میں شریک ہوتی، ان کی عیدوں کو مناتی، تو یہ کیسا اسلام ہے؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا کہ ہر ایک غیر مسلم پر رحم کرو، اسلام کہتا ہے ہر ایک غیر مسلم کی مدد کرو، ہر ایک غیر مسلم پر رحم کرو، لیکن اسلام کہیں بھی یہ بول کر نہیں ہے کہ رحم میں اتنی دور تک مت چلے جاؤ کہ اپنے ایمان کو بھول جاؤ، اپنے ایمان کو بھول جاؤ، اپنے ایمان کا مذاق اڑاؤ، کہیں بول کر ہے؟ قرآن میں کہیں ہے ایسا؟ نہیں ہے۔ اس لیے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں، صرف اللہ پر ہم نہ ایمان ہے، قیامت کے دن پر ہم نہ ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نہ ایمان ہے۔ بولنے والے ضروری ہے کہ اس پر عمل بھی کریں، اس لیے قرآن میں اللہ کا کئی جگہ بول کر ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ ایمان والے لیکن پھر بھی اللہ کیا بول رہا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ ایمان والے بول کو پھر اللہ کیا بول رہا ہے؟ ایمان لاؤ بول رہا ہے۔ بھائی کافروں ایمان لاؤ، مشرکوں ایمان لاؤ، یہودی ایمان لاؤ، نصارہ ایمان لاؤ تو الگ چلتا ہے، لیکن اللہ کیا بول رہا ہے؟ ایمان والے ایمان لاؤ۔ مطلب کیا؟ تمہیں جو ایمان سمجھ رہی وہ ایمان نہیں، اللہ جسے ایمان کہتا وہ ایمان۔ مطلب یہ کہ صرف زبان سے بول کر خاموش ہو جانا کہ میں مسلمان ہوں، یہ اللہ کے پاس چلتا نہیں، بلکہ اللہ کے پاس یہ چلتا ہے کہ زبان سے بھی بولو، دل سے بھی مانو، اور پورے جسم سے عمل بھی کر کے دکھاؤ۔ صرف میں مسلمان ہوں زبان سے بول رہا ہے، دل سے پسند نہیں کر رہا ہے، اوپر سے شریعت کی پابندی بھی نہیں کر رہا۔ آج کل دیکھ رہی نہیں، رمضان کے روزے بھی ایک گویا کہ ایک یوٹیوب کا ویڈیو کا بن گیا آج کہ شاندار افطاری بھی یوٹیوب میں آ رہی ہے، سحری بھی یوٹیوب میں آ رہی ہے، رمضان کے تراویح بھی یوٹیوب میں، دکھاوے کے لیے روزے رکھے جا رہے، دکھاوے کے لیے وش کیا جا رہا ہے، رمضان کا وش کیا جا رہا ہے، پہلی سحری پہلی افطاری،
ارے بس پہلی سحری مبارک، پہلی افطاری مبارک، تو ایسا بہت سارے کام ہو رہی ہیں دنیا میں، تو ان سب کاموں سے بیزار کر لینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ پر ایمان لائیں ہی تو اللہ جتنے باتیں کرو بولے اتنے کام کرنا ضروری ہے، اللہ جتنی باتوں سے رک جاؤ بولے اتنی باتوں سے رک جانا ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں ہی تو رسول اللہ جتنی باتوں پر ایمان لاؤ بولے اتنی باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جتنی باتوں سے رک جاؤ بولے اتنی باتوں سے رک جانا ضروری ہے۔ پسند آنے کے باتوں کو عمل کر لینا، نہیں پسند آنے والے باتوں کو چھوڑ ڈالنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے ہماری شریعت میں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے، شریعت کی ہر بات ماننا۔ اللہ فرماتا نہیں من لم یستسلم بقضائی، اگر میرا فیصلہ پسند نہیں ہے، میرا فیصلہ پسند نہیں ہے، ولم یصبر علی بلائی، اور میری مصیبتوں پر صبر نہیں کر رہا ہے، ولم یشکر علی نعمائی، اور میری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کر رہا ہے، فلیتخذ ربا سوائی، اسے چاہیے کہ مجھے چھوڑ ڈالے، کسی اور دوسرے کو اپنا اللہ بنا لے، اس سے میں بول ڈالے اللہ تجھے میرا فیصلہ پسند نہیں، تجھے رمضان پسند نہیں، تجھے روزے پسند نہیں، تجھے قرآن پسند نہیں، تجھے حدیث پسند نہیں، تجھے نماز پسند نہیں، ہاں تجھے شریعت کے مطابق تکلیفاں آ رہی وہ پسند نہیں، تجھے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا پسند نہیں، تو تجھے چاہیے فلیتخذ، تجھے چاہیے تو چل جا، بول رہا نہیں اللہ، اگر تجھے چاہیے فلیتخذ ربا سوائی، مجھے رب ماننا چھوڑ ڈال، دوسرے کو مان لے۔ جب تم مجھے رب مان رہا نہیں ہے تو میرے فیصلے سے راضی ہونا، تو میرے مصیبتوں پر صبر کرنا، تو میرے نعمتوں پر شکر ادا کرنا، تو اگر نہیں تجھے پسند نہیں ہے، کون بول رہی تجھے آ رہا ہو چلے جا دوسرے کو رب بنا لے، اتنا غصے سے بول رہی اللہ۔ اسی لیے مومن یہ احسان ادا نہیں کر سکتا اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ان کے کتنے بڑے احسانات ہی موت کے بعد معلوم ہوتا۔ اس لیے یہ دو آیتوں میں یہی بتلایا جاتا ہے کہ اصل میں ایمان لائے بول رہی، اصل میں اللہ پر، اللہ قیامت کے دن پر ایمان لائے بول رہی، لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں، حالانکہ یہ چال بازی کر رہی، دھوکہ کر رہی، دھوکہ بازی کر رہی، حالانکہ یہ نہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ نہیں، خود کے ساتھ کر رہی، کہے گا تو اللہ کو بھی معلوم ہوگا یہ چال بازی کر رہی، اللہ پاک ہے اس، لیکن اللہ نبی کو بھی معلوم کرا لیا، نبی صحابہ کو بھی معلوم کرا لیا، تو اب انہوں کیا سمجھ رہی، ہمیں ان کو دھوکہ دینی سمجھ رہی، حالانکہ نبی کو معلوم ہو گیا ہے، صحابہ کو معلوم ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ چال بازی خود اپنی ذات کے ساتھ کر رہی۔ پھر اور بھی آیتوں میں ان کا مستقل تقریباً 13 آیت ہنا، اس لیے مستقل تفصیل سے بات آتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں یا سنی گئی ہیں ان سب پر بولنے والے کو اور سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا دکان عشق ہے یہ، ملتی ہے یا عشق کی پڑیا، یہاں سے مل